اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا بخشنہار اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان پر بھی رب کائنات اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ جی ان پر بھی رب کائنات اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ جو اللہ کی مانتا ہے اس پر بھی رحم ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہے، آپ کے طریقوں پر چلتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو قرآن مجید پر جم جاتا ہے، مضبوطی سے قرآن احکامات پر عمل کرتا ہے، اس پر بھی رب کائنات اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائیں قرآن کو مضبوطی سے تھامیں۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احکامات نازل کیے ہیں ان کے مطابق عمل کریں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ ہے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، جن کا کرنے کا آرڈر دیا وہ کرنا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم میں داخل فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ یہ جو قرآن ہے اس کے مطابق عمل کرنے والے، مضبوطی سے تھامنے والے، ان کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ رب کائنات فرماتے لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ یہ نصیحت آ گئی، اس میں کیا ہے؟ رب ہمیں حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کرو، اس میں رب کی نصیحتیں ہیں۔ یہ کلام اللہ ہے، رب کی کلام ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک واعظ آیا، ایک نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا موجود ہے۔ اس میں تمہارے دلوں میں جو مرض پیدا ہوتے ہیں نا جی، اس کی شفا موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رہنمائی ہے اور رحمت ہے اس میں۔ اس پر چل کے تو دیکھو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کر تو آؤ، دیکھو رب کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، جو نیکی کرنے والے ہیں ان پر بھی رب کی رحمتیں آتی ہیں۔ جو نیکی کرنے والے ہیں ان پر بھی رب اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، یہ اسلام کرنا کسی کو یہ بھی نیکی ہے،
بندوں کے حق ادا کرنا، حقوق العباد، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، جی جو حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان پر اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اور رب کائنات فرماتے ہیں مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا کرو، درست کر لو، اپنے بھائیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان اپنے تعلقات کو درست کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم نازل کرے۔ اسی طرح ایمان لانے کے بعد، ایمان لیا ہے، مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، شہادت کی گواہی دے دی، جی اس کے بعد جو نیک عمل کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان پر بھی رب کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ صرف مسلمان بڑھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں، نیکی کے کام بھی کرنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، زکاتیں بھی دینی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، حج اور عمرے بھی کرنے ہیں، جی اور صدقہ اور زکات بھی دینی ہے، غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، جی یتیموں کے سر پر ہاتھ بھی رکھنا ہے، جی بیماروں کی عیادت بھی کرنی ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے پھر نیک عمل کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، یہ کھلا کامیابی والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت رحمت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا، لیکن وقت کے پیش نظر اللہ اکبر اب چند حدیثیں آپ دوستوں کے سامنے، اللہ اکبر، جو رحمت کا سلوک کسی کے ساتھ کرتا ہے، کسی کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتا ہے، دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں پر رحم کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، سمجھو اس کے اندر ایمان موجود ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان والوں کو آپس کی شفقت، محبت اور مہربانی میں جسم واحد کی طرح دیکھو۔ جو ایمان والے ہیں جب تم ان کی طرف دیکھو گے تو سمجھ لو جب آپس میں وہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے جسم ہوتا ہے، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، جب اس جسم میں سے ایک حصہ بیمار ہو جائے تو باقی سارے اعضاء، باقی سارا جسم اس کے ساتھ تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کس طرح؟ مثال کے طور دانت میں درد ہوا، داڑھ میں درد ہوا، تو بخار صرف داڑھ کو درد چڑھتا ہے، درد صرف داڑھ کو ہوتی ہے جب پورے جسم کو ہوتی ہے؟ جی آپ نے دیکھا ہوگا داڑھ میں درد تکلیف ہو جائے نا تو سر بھی درد محسوس کرتا ہے، بخار بھی آ جاتا ہے، حالانکہ باقی جسم کا کیا قصور ہے بھائی؟ جی باقی جسم کو کیوں یہ ساری کی ساری تکلیف آ گئی؟ درد یہاں پر ہو رہی ہے، جی زخم آتا ہے، سارا جسم اس میں لگ جاتا ہے، جی ساری تکلیف۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان کی مثال آپس میں ایسی، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی کہ جس طرح جسم کی مثال ہے، جسم کے ایک عضو کو جب تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تمام کے تمام دنیا کے مسلمانوں کی مثال یہی ہے کہ جسم جیسی ہے، اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے کہ فلانی جگہ پر فلانے ملک میں میرا مسلمان بھائی بیمار ہے یا میرا مسلمان بھائی کسی تکلیف میں ہے۔ لیکن آج پوری دنیا کی طرف دیکھنا کیا، ہمارے ہمسائے میں کوئی آدمی بیمار پڑا، ٹھیک ہے وہ ہمیں اس سے کیا، بھوکا پڑا ہمیں کیا بھائی، جی ہمیں کیا، ہمیں تو اپنا گھر سیدھا کرنا ہے، ہمیں تو اپنی ہے، جی اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ہنڈیا چڑھاؤ نا اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا تاکہ تمہارے ہمسائے میں اگر کوئی بھوکا پیاسا بھوکا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا دے دیا۔ سالن کو پکانا 1 کلو مرغی مثلا پکی ہے، جی اگر تم اپنے لیے آدھا کلو پانی ڈال دو 1 کلو ڈال دو اس میں، جی تاکہ تمہارا ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو اس کو اس میں سے کچھ حصہ دے دو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر اس جسم میں سے ایک عضو کو کوئی تکلیف آتی ہے تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو جو دوسروں پر رحم کرتا ہے نا، اللہ اکبر، وہ جنتی ہے۔
دوسروں پر رحم کرنے والا جنتی ہے. اللہ اکبر. ایاز بن حماد المجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن خطبہ دیا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک ان میں سے حاکم بادشاہ. کون سا بادشاہ؟ جو انصاف کرنے والا ہے. اللہ نے اس کو بادشاہ عطا فرمائی، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی سلطنت میں انصاف کرتا ہے، اور فرمایا کہ صدقہ کرنے والا ہے اور نیک کاموں کی توفیق اس کو دی گئی. نیک کام بھی کرتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے اور فیصلے بھی انصاف کے ساتھ. ہمارے جیسے ملکوں کے بادشاہ نہیں جی، اپنا کوئی پھنس جائے تو اسپیشل ٹیلی فون جائے جی، اس کا نام بھی ایف آئی آر میں نہیں آنا چاہیے. تمہیں پتا نہیں ہے کس کا رشتہ دار ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کس کا دوست اور جگری دوست اور کس کا جو ہے وہ برادری بیس پر ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کون ہے. اس کے بارے میں عدالت تک اور تھانے تک بات نہیں پہنچنی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صدقہ کرنے والا ہمارے بادشاہ کھانے والے اور جنت میں جانے والا دینے والا. کیا فرمایا؟ تو بادشاہ صدقہ کرے اور ہمارے بادشاہ ٹیکس لگا کر کھائی جا رہے، بینک بیلنس بڑھائی جا رہے. دنیا میں بینک بھرے پڑے ان کے پیسوں سے. جب آتے ہیں حکومت میں، جب آتے ہیں تو لاکھوں کے مالک، جب جاتے ہیں تو اربوں کے مالک. چاہیے تو یہ تھا. میں نے ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھا، اللہ ہے تو کافر، ہے تو کافر، لیکن کہتے ہیں اچھی چیز جہاں سے ملو لے لو، نصیحت جہاں سے ملے لے لو جی، اچھی تعلیم جہاں سے ملے لے لو. وہ بادشاہ اپنی جو تنخواہ اس کو ملتی ہے نا، جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے اکثر حصہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے. اور خود کیا کرتا ہے؟ خود جو ہے وہ ساتھ ساتھ نظرے کے کام بھی کرتا ہے. بادشاہ سلامت ہے کسی ملک کے کافر جی، اللہ کو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور خود اپنے ہاتھ سے کام بھی کرتا ہے جی. اور ہمارے لوگ جی اگر پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب بادشاہ بنتے ہیں تو بھی ہاتھوں کو مٹی نہ لگ جائے جی. اللہ کی قسم ایسے ایسے بادشاہ ہیں اپنے 5 سالوں میں کروڑوں روپے کا پانی پی جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا پانی ہی پی جاتے ہیں جی. پھر پانی بھی ان کو وہی پانی صدر بننے سے پہلے وہ پانی جو پیتے تھے، یہ پانی اب صحیح نہیں، صدر صاحب بن گیا، اب اس کے لیے پانی اسپیشل باہر سے آنا چاہیے. اب باہر کے ملکوں سے اس کے لیے پانی آ رہا ہے، باہر کے ملکوں سے اس کے لیے غذا آ رہی ہے، فلانی فلانی چیزیں آ رہی. اب اپنے ملک کی چیز اس کو ہضم نہیں ہو جی. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان 3 لوگوں جنتی لوگوں میں سے وہ حاکم جو انصاف کرنے والا اور صدقہ کرنے والا اور نیک کاموں کی جس کو توفیق دی گئی اللہ کی طرف سے، نماز پڑھنے والا، روزہ، حج، زکات اور نیکی کے کام کرنے والا، یہ بادشاہ جنتی. فرمایا وہ شخص جو پاک دامن ہے اور حیاداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا، پاک دامن ہے، بچے زیادہ، بچیاں اس کی زیادہ، پورا قبیلہ زیادہ، لیکن اس کو پورے قبیلے کی وجہ سے گھر میں کھانے پینے کے لیے اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں ملا. یہی نہیں کرتا بلکہ اللہ کے سامنے ہی اپنی گریہ ازاری کرتا ہے. اور فرمایا تیسرا وہ شخص ہے جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہو. تیسرا وہ آدمی جو ہر قرابت دار، رشتے دار، دوست احباب جتنے بھی اس کے قریب ہیں اور ہر مسلمان کے لیے وہ مہربان ہو اور نرم دل ہو جی، نرم دل ہو. اسی طرح میرے دوستوں رحمت کا سلوک نہ کرے، جو رحمت کا سلوک نہ کرے اللہ اس کا نقصان
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کیا کہا؟ آپ بچوں کا غصہ لیتے ہیں, آپ بچوں کو چوم لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہنے لگا ہم تو نہیں ایسا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اسی طرح جو چھوٹوں کا رحم نہیں کرتا, جو چھوٹوں کا رحم نہیں کرتا اور بڑوں کے حق کو نہیں پہچانتا, اس کے بارے میں اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے حقوق کو نہ پہچانے وہ ہم میں سے ہی نہیں. جی, جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے. ایک بوڑھا آدمی ہے, وہ بیچارہ بڑی مشکل سے ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہا نوجوان ہے, دیکھ رہا جی بابا جی ٹوکری چکی پھیرتے ہو, ہاں جی چلو چوک لو. بابا جی بڑا وزن لگ رہا ہے, جی وزن لگ رہا ہے, چلو آہستہ آہستہ چلنا, گرنا جاؤ. جی نہیں میرے بھائی, یہ ہے بوڑھا ہے, بیمار ہے, اس کا وزن اٹھا کر دوسری طرف رکھ کر آ جاؤ. جی یہ چھوٹا ہے, یہ نہیں کہ چھوٹا بچہ ہے اس کو دھکے مارنا شروع کر دو. نہیں, چھوٹوں پر رحم کیا کرو, چاہے اپنے بچے ہیں چاہے دوسرے کو بچے ہیں, ان پر رحم کیا کرو, بڑوں کے حقوق کو جو ہے وہ پہچانو. اسی طرح میرے محترم دوستو, رحمت کے مستحق لوگ کون کون سے ہیں؟ رحمت کے مستحق لوگ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1, خرید و فروخت میں نرمی اختیار کرنے والا. خرید و فروخت میں نرمی اختیار کرنے والا, وکالہ بنایا, کپڑے کی دکان بنائی, یہ کسی قسم کی کوئی فیکٹری لگائی, دکان بنائی اور سوچا کہ اتنا پیسہ میرا خرچ ہوا ہے, اگر اتنا پیسہ میں آہستہ آہستہ اکٹھا کرنا شروع کیا تو 10-20 سال مجھے لگ جائے کہ اپنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے. کیوں نہ ریٹ اتنا بڑھا دیا جائے کہ جو پیسہ 10 سال 20 سال میں اکٹھا کرنا ہے وہ 2-4 سال میں اکٹھا ہو جائے, وہ 2-4 سال میں اکٹھا ہو جائے. خرید و فروخت میں نرمی کرنے والا, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, رحمت کی دعا. اسی طرح جس نے کسی کو قرض دیا اور قرض جس نے لیا تھا اس کے پاس وقت پر ادائیگی کرنے کے لیے پیسے نہیں اور یہ اس کو مہلت دے دیتا ہے, چلو بعد میں دے دینا, تو اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جس نے قرضہ دیا ہوتا نا جی, 2-4 دن پہلے اطلاع دے دیتے ہیں, پھر تیری تعریف آنے والی ہے, ہوشیار ہو جاتا جی. اب وہ بیچارہ کوشش کرتا نہ ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ خود جاتا ہے, اور اگر نہ ملے تو پھر 2-4 بدماشوں کو ساتھ لے جاتا ہے اور ٹھکائی کرتا جاتا ہے. جی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو لین دین کے معاملے میں نرمی کرتا ہے, جو قرضدار کے لیے نرمی کرتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا فرمائی. کیا فرمایا؟ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى واذا اقتضى. فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے خریدتے کیا کرتا ہے, بیچتے ہوئے خریدتے ہوئے تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا, اللہ اس پر رحم فرمائے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ایک ہی دن میں سارا اکٹھا ہو جائے, وہ آہستہ آہستہ جو ہے ریٹ کم رکھ کر اپنی چیزوں کو بیچتا ہے. اور جو قرض دیا گیا یہ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے, آسانی کا راستہ جو ہے وہ نکالتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی, میرے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی, اور اس نماز میں ایک آواز سنی اور مجھ سے پوچھا. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال تہجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میرے گھر میں تہجد کی
دعا دے رہے ہیں. اسی طرح نماز عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے سنت غیر موقدہ ہے. نماز عصر فرضوں سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی دعا دی ہے. اللہ دعا ملتی ہے بھائی 4 رکعتیں پڑھنے سے دعا ملتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ امرا صلی قبل العصر 4. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. جو شخص عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم کرے. اسی طرح میرے محترم دوستو شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی حدیث ہے. شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا بہترین واقعہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ایک نصیحت آموز چیز ہے. وہ کیا ہے؟ نماز تہجد پڑھنے والوں پر تو اللہ رحمت فرماتا ہے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. جو شخص تہجد کے لیے اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا پھر اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا کہ آپ اور یہ لوگ ہیں تم بھی تہجد پڑھ لے. جی آپ تم بھی تہجد پڑھ لے. وہ ہاں کرتی سارا دن میرے بچے سنبھالے کپڑے دھوتے جھاڑو پھیرے جی تھک ہار کے ستی ہیں تو پھر میں اٹھائی جاتی ہوں ہاں کر رہی ہے. کبھی ادھر ہو رہی ہے کبھی ادھر ہو رہی ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لیتا پانی اس کے منہ پر چھینٹے مار اس کے منہ پر چھینٹے مار. عورت ہے تہجد گزار ہے تہجد پڑھتی ہے. تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی اور شوہر کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کہتی ہے تہجد پڑھو. وہ کہتا صبح گیا شام تک جو ہے وہ کام کرتا رہا تمہارے لیے بچوں کے لیے کمائی کرتا رہا تھک آ کے سوئے ہوگی تم کو اٹھا رہی ہے کون سی فرض نماز ہے جی ہاں کرتا ہے. تو عورت کیا کرتی ہے؟ پانی لیتی ہے منہ پہ چھینٹے مارتی ہے تاکہ کیا کرے؟ اٹھ جائے تہجد پڑھنے لگ جائے. تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے مرد اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا رحمت کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی بارہ میں فرمایا تو رات کو اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بھی بیدار کیا لیکن بیوی بیدار نہیں ہوتی گھوما کر رہی ہے اور اس نے پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے تاکہ میرے ساتھ یہ بھی تہجد پڑھنے والے بن جائے. اور وہ عورت جو تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے اپنے شوہر کو بیدار کیا کہ یہ تہجد پڑھ لے لیکن وہ اٹھتا نہیں اور اس کی بیوی اس کے منہ پر چھینٹے مارتی ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. جی ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اسی طرح وضو کی حالت میں کسی سے بات چیت کیے بغیر نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت ہوتی ہے. اسی طرح جو صفوں کو ملاتا ہے یہ صفیں لوگ کھڑے نماز پڑھنے کے لیے جی فرق رکھ کے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ آپس میں مل کے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری پڑھتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری پڑھتا ہے اس کے لیے جو ہے 70 رحمتوں وہ اللہ کی 70 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے اوپر 70 رحمتوں نازل فرماتے ہیں. اسی طرح میرے محترم دوستو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اسی طرح میرے محترم دوستو جو پہلی صفے لگری نماز کے لیے جو پہلی صف میں جا کر ملتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں. اسی طرح جماعت میں دائیں طرف کھڑے ہونے والے ان کے لیے بھی فرشتے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں رحمت کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں پر رحم کرنے والے پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو لوگوں تک پہنچاتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت آتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے درس سننے کے بعد اپنے کمرے میں گئے یا اپنے بچوں کے پاس یا اپنی بیوی کے پاس گئے اس کو جا کر کہا کہ میں نے مولوی صاحب سے یہ حدیث سنی ہے تم بھی سن لو. جی آپ حدیث کو پڑھ کر یا سن کر آگے پہنچاتے ہیں اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ رحمت کیا فرمایا رحم اللہ من سمع مقالتی
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا، فرمایا امام طاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر ہوا، دو آدمیوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، ایک عابد تھا، دوسرا عالم تھا۔ عبادت عابد کہتے ہیں جو اپنی عبادت کرنے والا، اپنا روزہ حج زکات کرنے والا، اور عالم اس کو کہتے ہیں کہ جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک ان میں سے عابد تھا، ایک ان میں سے عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت ان میں سے ادنا صحابی پر۔ سمجھے؟ عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر۔ اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، چیونٹیاں اپنے دلوں میں، مچھلیاں پانی میں، نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، نیکی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائیں رحمت کرتی ہیں۔ آخر میں چند میں قرآن مجید کی آیتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ آیتیں یاد کر لیجیے گا جی، یہ آیتیں یاد کر لیجیے نمازوں کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملے اس وقت ان دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھا کریں۔ پہلی جو تیسرا پارہ ہے، 8ویں آیت ہے، جی آپ دعا کرتے ہیں، شاید آپ کو یاد بھی ہو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے پروردگار، سیدھے راستے پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں تم نے سیدھے راستے پر لگا دیا، سیدھے راستے پر آنے کے بعد اب ہمارے دلوں میں کبھی پیدا نہ کرنا، اور فرمایا ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرمانا، ہمارے اوپر اپنے طرف سے رحمت نازل فرمانا، اور تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 109 کو بھی یاد کر لیں، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا۔ اسی طرح یہ بھی پڑھا کریں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔ اور اسی طرح وہ بھی دعا جو آدم علیہ السلام نے مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اسی طرح یہ بھی پڑھا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اسی طرح یہ بھی پڑھا کریں، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم۔ یہ ساری کی ساری دعائیں یاد کریں، قرآن مجید میں ہیں آیات، ان کو یاد کریں، نماز کے اندر تحیات میں درود شریف کے بعد ان کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے